بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں بیان کیا گیا تھا کہ اصل خبر کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں۔ خبر کا مقصد جو ہوتا ہے یا تو کیا ہوگا، فائدہ خبر یا لازم فائدہ خبر۔ فائدہ خبر یہ ہے کہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچایا جائے جس کو جملہ شامل ہے، یعنی یا اس بات کا فائدہ پہنچایا جائے کہ متکلم بھی اس چیز کو جاننے والا ہے، تو اس کا نام لازم فائدہ خبر رکھتے ہیں۔ پھر جو ہوتا ہے خبر کے تو دو اصل فائدے ہیں، کبھی خبر اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، ان کی کتنے 6 مقاصد بیان کیے، 6 غرضیں بیان کی ہے، نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر 6 بیان کیے ہیں کہ خبر جو ہے پیش کی جاتی ہے دوسری غرضوں کے لیے۔ اب یہاں پر ازر بالخبر، خبر کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ خبر کی خبر جو ہے فائدہ خبر، جس کا خبر کا جو فائدہ ہوتا ہے تو اس کی خبر کی بیان کر رہے ہیں کہ متکلم جب وہ بلیغ اس وقت ہوگا کہ کلام کو اپنے لغو سے بچاتے ہوئے جتنی ضرورت ہے اتنی پر پیش کرے۔ کیا کریں کہ سامنے والا سمجھ جائے اتنی ضرورت ہے، اتنے پر کلام پورا ہو جا رہا ہے تو اتنے پر کلام کو مختصر انداز میں پیش کرے گا، تو یہ کلام اس کا کیا ہوگا، بلیغ ہوگا۔ اور اگر بہت زیادہ تفصیل کر دی، اس نے اتنا تفصیل کری کہ وہاں مقصد جو ہے 2 باتوں میں ہو رہا تھا لیکن اس نے جو ہے ایک خالی لمبا لے گیا، تو وہ بھی کیا ہے، کلام بلیغ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اب وہ نبی ساری عالم کے لیے رحمت ہے، اب جیسے اب وہ اس کو تفصیل بیان کرنے والا آیا اور اس میں اس نے پورا بیان کر دیا تو سب کے لیے پورے، تو وہ تفصیل میں چلا گیا، حالانکہ مخاطب کو بتانا تھا کہ کوئی چیز ہے، جیسے مشتاق ہے اس چیز کا کہ کس کے لیے کیا ہے، کون ہے ایسی دنیا کے لیے کون سی ذات ہے جو سب کے لیے ہو۔ اب وہ بیان کرنا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہو، اب پورے دنیا کے ملکوں کے نام لینا شروع کر دیا، پھر مقصد اصلی پہ پہنچا کہ ہاں کہ جو ہے ساری دنیا کے لیے کون رحمت ہے، نبی پاک رحمت۔ تو یہ کلام میں تھی تفصیل ہے، مخاطب سننا کہ کب آئے گا اصلی کلام، اب آیا 3 گھنٹے بعد۔ تو خبر کی قسمیں یہ ہے کہ حیثو کانا قصد المخبری بخبری افادت المخاطبی ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت حذرا من اللغو۔ حیثو جہاں یا جب بولیں اس کا معنی ہے حیثو جہاں یا جب مخبر کا مقصد، مخبر معنی خبر دینے والا، جب مخبر کا یعنی خبر دینے والے کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، ترجمہ آگے سمجھ میں، جب خبر دینے والے کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت، تو مناسب یہ ہے کہ وہ ضرورت کی مقدار کلام پر اختصار کرے۔ ان یقتصر من الکلام یعنی وہ کلام کو مختصر کرے، کتنی ضرورت کی مقدار، جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کی مقدار کلام کو مختصر کرے، کلام کو طویل نہ کرے۔ تو یہ کہ مناسب یہ ہے کہ وہ کلام کا اختصار کرے، علی قدر الحاجتی ضرورت کی مقدار کلام کو اختصار کرے، یعنی حذرا من اللغو، کس سے، لغو سے بچتے ہوئے، یعنی کلام اگر زیادہ لمبا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، بہت زیادہ طویل چلا جائے گا، تو اس لغو سے بچتے ہوئے جتنا مخاطب سمجھ سکتا ہے۔ اچھا مخاطب کی جو ہے سماعت کو بھی سامنے رکھنا ہو آپ کو، مخاطب ہے کہ ایسا ہے کن ذہن ہے، غبی ہے، اور آپ کو اس کو کیا کہہ رہے ہیں، کنایہ میں سمجھا رہے ہیں، تو وہ کنایہ میں کیا سمجھے گا، اس کے لیے کیا ضروری کہ آپ واضح طور پر الفاظ میں جملوں میں ادا کریں اس کے لیے۔ تو مخاطب کے ذہن اور مخاطب کی اس کی توجہ اور مخاطب کے ذہن کے اعتبار سے آپ کو کلام کرنا ہوگا۔ مخاطب خالی اس ذہن ہے اپنے اس سے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں خبر مل جائے، اس کو اپنے بھائی کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، صرف وہ اس کا خالی ذہن ہے، تو اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ کلام کو بغیر تاکید کے صرف یہی کہہ دیں، اخاک اخوک قادم، کیا ہے، تمہارا بھائی آنے والا ہے نہیں۔ لیکن اگر وہ اس میں متردد ہو، آئے گا کہ نہیں آئے گا، بہت دور گیا، آئے گا کہ نہیں آئے گا، اب وہ اس کی کیا ہے، طلب کر رہا ہے اس کی معرفت کو طلب کر رہا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے حسن توقید، آپ کو اس کو تاکید سے کیا ہے، موقت کرنا کیا ہے، اچھا ہے۔ ان اخاک قادم، ان اخاک قادم، یہ ہو گیا۔ اور اگر وہ اس میں کیا ہو، متردد نہ ہو بلکہ وہ کیا منکر ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بھائی کیسا آ جائے گا،
وہ تو وہاں رہتا ہے اتنی دور، کیسا آئے گا؟ ابھی نہیں آ سکتا۔ اب وہ منکر ہے بار بار، آپ تب اس کے لیے کیا ہے، آپ اس کی تاکید اور لائیں، ان اخاک لقادم، اب لام لیا ہے تو دو تاکید ہو گئی، پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے تو تیسری تاکید لائیں، واللہ ان اخاک۔ تو یہ مخاطب کے انکار کے اعتبار سے تاکیدیں بڑھتی جائیں گی۔ اگر مخاطب متردد ہے تو ایک تاکید لانا بہتر ہے، اور اگر خالی الذہن ہے تو بالکل تاکید سے خالی کلام پیش کیا جائے تو یہ کلام صحیح ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کتنی تین قسمیں بنی، کلام ابتدائی، کلام طلبی، اور کلام تیسری۔ پہلے ہوگا، پہلے کا نام ابتدائی رکھتے ہیں، دوسرے کا نام طلبی، تیسرے کا نام انکاری، تیسرے کا نام انکاری۔ بس اتنا ہے اس سبق کے اندر، ہو گیا نہیں؟ حیث کانا قصد المخبری بے خبری افادۃ المخاطب، جب خبر دینے والے کا ارادہ اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجت، تو مناسب یہ ہے کہ وہ ضرورت کی مقدار کلام کو مختصر کرے، حذرا من اللغو، لغو سے بچتے ہوئے، فإن کان المخاطب خالی الذہن من الحکم، اگر مخاطب خالی الذہن و حکم سے کیا ہو، خالی الذہن، القی علیہ الخبر، تو خبر اس پر پیش کی جائے مجردا تاکید، تاکید سے خالی کر کے، جیسے اخو کا قادم، تمہارا بھائی آنے والے ہے۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي، اور اگر وہ خبر میں کیا ہو، مشکی کو متردد ہو، طالباً لمعرفتی، اور اس کی معرفت کو طلب کرنے والا ہو، متردد ہو، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی شناخت ہو جائے، اور متردد ہو، وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي، اور اگر وہ اس خبر میں متردد ہو اور اس خبر کی شناخت اور معرفت کو طلب کرنے والا ہو، حسن توقید ہو، تو اس خبر کو مؤکد کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، یعنی جیسے ان اخاک قادم، بے شک تمہارا بھائی آنے والا ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر وہ منکر ہو، یعنی وہ منع کرتا ہو کہ یہ کیا ہے، کلام ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ آ ہی نہیں سکتا، منکر ہو اس خبر کے بارے میں، آپ خبر دے رہے ہیں، منکر ہو، وجب توقید ہو، تو اس کا مؤکد کرنا، اس خبر کو مؤکد کرنا واجب ہے، بے مؤکد، ایک تاکید کے ذریعے، او مؤکدین، یا دو تاکیدوں کے ذریعے، او اکثر حسب درجات الانکار، یا اس سے زیادہ انکار کے درجے کے اعتبار سے، کیا ہوگا، اب انکار کا درجہ اور بڑھ گیا اس کا، تو آپ کہیں واللہ تاللہ باللہ، ہم سب اتنا زیادہ منکر بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھی نہیں مانے، تو اس کا مؤکد کرنا واجب ہے، ایک تاکید کے ذریعے یا دو تاکیدوں کے ذریعے یا اس سے زیادہ کے ذریعے، حسب درجۃ الانکار، انکار کے درجوں کے اعتبار سے اس کو مؤکد کرنا واجب ہے، جیسے ان اخا کا قادم وانہ لقادم، او واللہ انہ، ہو گیا نہیں؟ اب یہاں تین قسموں کے بیان کر رہے ہیں، فالخبر بالنسبۃ لخلوہ من التوکید واجتماع علیہ ثلاثۃ اضرب، خبر کے تاکید سے خالی ہونے کے اعتبار سے، نسبت مانے اعتبار، خبر کے تاکید سے خالی ہونے کے اعتبار، واجتماع علیہ، اور تاکید پر مشتمل ہونے، واجتماع علیہ الخبر، یعنی خبر کے تاکید سے خالی ہونے اور اس تاکید پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے، ثلاثۃ اضرب، تین قسمیں ہیں، کما رأیتا، آپ نے دیکھا، ویسمى الضرب الاول، پہلی والی قسم کا نام کیا رکھتے ہیں، کون سی پہلی والی، جب وہ مخاطب خالی الذہن ہو تو اس پر خبر جو پیش کی جائے تاکید سے خالی کر کے، تو اس خبر کا نام کیا رکھتے ہیں، ابتدائی، والثانی طلبی، اور دوسری کا نام، جب مخاطب متردد ہو اس میں اور اس کی معرفت کا طلبگار ہو، اور تو اس کو تاکید سے مؤکد کر کے پیش کرنا بہتر ہے، تو اس تاکید کا نام، اس کا کیا رکھتے ہیں، اس خبر کا نام طلبی، والثالث انکاری، اور اس انکاری کیا، اور اگر وہ منکر ہو اس خبر کے بارے میں اور اس کو خبر کو تاکید سے پیش کرنا واجب ہو جائے، تو اس تاکید کو اس سے پیش کیا جائے خبر کو، تو اس خبر کا نام انکاری رکھتے ہیں، ہو گیا نہیں؟ اب یہ تاکید کے بیان کر رہے ہیں، تاکید کس کس طریقے سے آتی ہے، کون کون الفاظ کے ذریعے، وَيَكُونَ التَّوْكِيدُ بِأَنَّا وَأَنَّا، اِنَّا وَأَنَّا، تاکید کس سے آتی ہے، اِنَّا اور اَنَّا، اور لام ابتدا، لام ابتدا آتا ہے نہیں، لقائم میں آیا جیسے،
و احرف تنبی، حروف تنبی سے الا اما اہا الا ان اولیاء اللہ الا انہم الصفاء، یعنی تو الا اما اہا یہ ان کے ذریعے بھی کیا آتی ہے؟ خبردار کرنے کے لیے تاکید آتی ہے. والقسم، قسم کے ذریعے، واللہ، باللہ، تاللہ، تاکید کے دو نون، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ. لا نن ثم لننزعن من كل شیعۃ، آیا نا قرآن میں. اسی طرح نون خفیفہ کے ذریعے بھی آتی ہے. اضربن، اضربن، ضرور ضرور کیا ہے؟ تو مارے گا، تو مار، ضرور ضرور تو مار. ہو گیا. نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں کے ذریعے آتی ہے. والحروف الزائدہ، اور حروف زائدہ کے ذریعے. حروف زائدہ کتنے؟ 7 ہیں. ما کون ہے؟ ان ما ان لا من باؤ کاف لام، ان ما ان لا من باؤ کاف لام. ہو گیا نہیں؟ تو یہ ان کے ذریعے آتی ہے. لیکن قرآن پاک میں جو حروف زائدہ ہیں، کہتے ہیں نا حروف زائدہ سے کلام لا، لیکن قرآن پاک میں حروف زائدہ تو ہیں لیکن وہ حسن تاکید کیا ہے؟ کلام کے حسن پیدا کرنے کے لیے. کیا ہے؟ حسن پیدا، اگرچہ معنی نہیں ہے لیکن حسن پیدا ہو رہا ان کے جیسے. وہ نہیں لاتے تو حسن میں کمی آ سکتی تھی، اس لیے کیا ہے وہاں یہ نہیں کہیں گے. تو حروف زائدہ تاکید کے لیے بھی ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی آتی ہے. اور وہ تقریر، مقرر کرنے کے ذریعے، جیسے جا زید زید یا ضرب ضرب زید، یعنی تو کوئی جملے کو مقرر کر دیں، کوئی الفعل کو یا اسم کو، تو وہاں پر بھی کیا جاتی ہے؟ مقرر کرنے سے بھی تاکید ہوتی ہے. لفظ قد سے بھی آتی ہے. ضربا اس نے مارا ہے، قد ضربا تحقیق کے اس نے مارا ہے. ہو گیا نہیں؟ جبکہ ماضی بداخل، ورنہ مضارع پہ تو تقلیل کے لیے آتا ہے. قد یضرب، قد یعنی قد یاسر الجواد، کبھی کبھی کیا ہے عمدہ گھوڑا بھی پھسل جاتا ہے. تو وہاں تو مضارع پر تقلیل کے لیے آتی ہے، لیکن ماضی میں داخل ہو تو تحقیق کے لیے آتی ہے. تو قد کے ذریعے ہوتی ہے. اما شرطیہ کے ذریعے، اما شرطیہ کے ذریعے بھی کیا ہوتی ہے؟ خبر ایک کیا آتی ہے؟ تاکید کے ذریعے آتا ہے. اما کیا آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں تفصیل کے لیے ہو گیا. اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں جیسے بہت ساری جگہ قرآن میں. اچھا اصل اما کی جو ہے، اما کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی تفصیل کے لیے آتا ہے، اور کبھی تاکید کے لیے، تکرار کے لیے، یعنی اس کے لیے تفصیل کے لیے آتا ہے. تو اما یہ کبھی اما شرطیہ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ، راہ وہ جو ایمان لائے تو وہ کیا ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. تو یہ تقریر کہہ سکتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، تو یہ اما جو وہی اما ہے لیکن کیا ہے؟ اما شرطیہ جو ہوگا وہ اما شرطیہ کس کے لیے آئے گا؟ تاکید کے لیے آئے گا. تو یہ تاکید کے کچھ الفاظ ہو گئے. حروف زائدہ 7 حروف دیے ہیں، وہ الگ الگ ہیں، کہیں کتاب میں 7 ہے. نہیں یہ کوئی تخصیص نہیں کر سکتے آپ کہ 8 ہیں یا 7 ہیں، ورنہ کتابوں میں غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہاں تخصیص نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ جیسے کہ ہدایت النو میں دیا ہے کہ کیا ہے؟ غیر منصرف کہتے ہیں 6 اسماء ہیں: نو، محمد، صالح، شعیب، ہود، لوط، منصرف جو ہیں. لیکن آگے دیکھیں عزیر بھی آ گیا، یعنی زبیر، تو یہ اس طرح سے آ گیا. وقالت الیہود عزیر، تو اس میں عزیر تو بیان نہیں کیا. تو کہا کہ یہ کہ ہے اس کے لیے نہیں ہے، حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ نہیں کیا، بلکہ جو بھی آتے جائیں گے اس طرح سے وہ بھی کیا غیر منصرف میں شمار ہوتے جائیں گے یا غیر منصرف میں شمار ہوتے جائیں گے. تو یہ کہا کہ منصرف یہ 6 ہی ہیں صرف. ہاں مثال کے طور پر شعیب آ گیا، دیکھیے شعیب آ گیا نہیں، محمد، صالح، ہود، شعیب، لوط، اور بھی ہیں. تو یہ ایسی یہاں پر بھی ہے کہ 7 حروف جو بیان کر دیے، یہاں کہیں 8 بیان کر دیے، یہ پورا حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ اور بھی اس سے اضافہ بھی. کاف ہے ہدایت النو میں، اس میں نور نومیر میں دیا ہے. ان ما اللہ من باؤ کاف لام.